الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 75 تصوف، احیاء العلوم، جلد نمبر 5۔ اس میں ہم اخلاص کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ 5ویں فصل ہے مخلوط عمل کا حکم اور اس کے ثواب کا بیان۔ اس بارے میں قاعدہ جان لیجئے کہ عمل جب خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے نہ ہو بلکہ اس میں ریا یا نفسانی اغراض کی آمیزش ہو تو علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ایسے عمل پر آیا ثواب ملے گا یا عذاب ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ نہ اس کو ثواب ملے اور نہ اس پر عذاب ہو۔ لیکن جس عمل سے مقصود صرف ریا ہو تو اس کا قطعی طور پر گناہ ہوگا اور وہ اللہ عز و جل کی ناراضی اور عذاب کا سبب ہے، اور جو عمل خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے ہوگا تو وہ ثواب کا سبب ہے۔ اختلاف صرف اس عمل میں ہے جو غیر کے ساتھ مخلوط ہو، اور روایات کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عمل کا کوئی ثواب نہیں۔ لیکن اس بارے میں وارد روایات میں تعارض ہے۔ اس سلسلے میں جو بات ہمارے لیے ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ قوت باعث کی مقدار کو دیکھا جائے۔ اگر باعث دینی باعث نفسی کے مساوی یعنی برابر ہو تو دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو کر ساقط ہو جائیں گے اور اس عمل کا نہ ثواب ہوگا نہ گناہ۔ اور اگر ریا کا باعث غالب اور قوی ہو تو وہ عمل کچھ نفع نہ دے گا بلکہ الٹا نقصان دے اور عذاب کو لازم کرے گا۔ البتہ اس عمل کا عذاب اس عمل کے عذاب سے ہلکا ہوگا جو خالص ریا کے ساتھ ہو اور جس میں تقرب الی اللہ کا شائبہ تک نہ ہو۔ اور اگر تقرب کا قصد کسی دوسرے باعث کی نسبت غالب ہو تو جس قدر باعث دینی قوی ہوگا اسی قدر ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور اس پر درج ذیل فرامین باری تعالی دلالت کرتے ہیں۔ سورہ زلزال کی آیت ہے 7 اور 8۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ سورہ نساء میں ہے اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا۔ پتہ چلا کہ خیر کا ارادہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اگر ریا کے ارادے پر خیر کا ارادہ غالب ہو تو ارادہ ریا کے مساوی یعنی برابر ثواب باطل ہو جائے گا اور جو زائد مقدار ہوگی وہ باقی رہے گی، اور اگر ارادہ خیر مغلوب ہو تو اتنی مقدار ارادہ فاسد کے عذاب میں سے ساقط ہو جائے گی۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی بہترین طریقے سے ساری بات سمجھا دی ہے۔ اس فصل میں باقی جو چیزیں ہیں وہ ریکارڈ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ قاعدہ ماشاءاللہ بہت بہترین ہمیں مل گیا، اور ہمیں نیت ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس کے جو ضمنی فوائد ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مل ہی جاتے ہیں۔ ان فوائد کو حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔ مثال ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور نماز کے طبی لحاظ سے کتنے زیادہ فوائد ہیں یہ آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ بندہ 5 وقت اپنا چہرہ دھوتا ہے، ہاتھوں کو دھوتا ہے، بازوؤں کو دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے۔ یہ طبی لحاظ سے بہت زیادہ فائدے والی چیز ہے، اور پھر پاک صاف رہتا ہے۔
اس کے اپنے بے شمار فضائل ہیں اور فوائد ہیں۔ اور پھر جو نماز کی ہم پوزیشن اختیار کرتے ہیں، کھڑے ہونا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، یہ بہترین ایکسرسائز ہے۔ جو بندہ ریگولر نمازی ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے وہ نماز نہ پڑھ سکے، مثال خواتین ہیں، وہ حیض کی وجہ سے 4-5 دن زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ خود ایک تھکاوٹ سی محسوس کرتی ہیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو نماز کے جو مطلب افعال ہیں، ان کے طبی لحاظ سے بہت فوائد ہیں، مگر ان فوائد کے حصول کا بندہ ارادہ نہ کرے۔ اور روزہ مثال کے طور پہ بہترین ڈائٹ ہے، اتنا زبردست ڈائٹ پلان ہے۔ آج تو چیخ چیخ کے ڈاکٹر کہتے ہیں 8 گھنٹے معدہ خالی رکھو، 12 گھنٹے خالی رکھو گے تو اور بھی اچھا ہے۔ تو ہمارے مطلب روزوں کی لمٹ جو ہے ہر ملک کے حساب سے، سردی گرمی کے حساب سے مختلف ہوتی ہے، تو بے شمار فوائد ہیں۔ خود حدیث پاک میں فرمایا گیا سومو تصحو، روزے رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ مگر روزہ کیوں رکھے؟ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور ضمنی فوائد انشاءاللہ تعالی مل ہی جانے ہیں۔ تو یوں اس کو سمجھ لیجئے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں اللہ کی رضا بھی ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ میری صحت بھی اچھی ہو جائے اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، میرا وزن کم ہو جائے روزہ رکھ رہا ہوں، تو اب چونکہ اللہ کی رضا کی نیت زیادہ ہے اور صحت بھی اچھی ہو جائے یہ کم ہے، تو اس کے ثواب میں کمی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہو ہی نیت صرف یہ مطلب کہ وزن کم ہو جائے، بس اللہ کی رضا مقصود ہی نہیں ہے، تو اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، چونکہ ریاکاری کی بھی نیت نہیں ہے، بس وزن کم کرنے کی نیت ہے، تو ثواب نہیں ملے گا، بس گناہ بھی نہیں ہے۔ اور روزے اس لیے رکھے ہیں بھی لوگوں کو بتاؤں کہ میں تو سارا سال روزے رکھتا ہوں، حالانکہ یہ جملہ بھی درست نہیں ہے۔ سال میں 5 دن تو روزہ ویسے حرام ہوتا ہے، چھوٹی عید، یکم شوال، بڑی عید کا دن 10 ذوالحجہ، اور اس کے بعد کے 3 دن 11، 12، 13 ذوالحجہ ایام تشریق۔ تو یہ مطلب معاملہ جو ہے نا، اگر ریاکاری کا ہو، لوگوں کو دکھاوے کا ہو، بتانے کا ہو، پھر تو ظاہر گناہ ہے، حرام ہے۔ تو یہ میں نے اس کی ایک وضاحت آپ کو پیش کر دی۔ باب نمبر 3 ہے صدق اور اس کی فضیلت اور حقیقت کا بیان ہے۔ اس میں 2 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہے صدق کی فضیلت، صدق کے متعلق آیت و حدیث۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب ترجمہ کنز الایمان، کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدق یعنی سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور بے شک کذب یعنی جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے ہاں کذاب بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق کی مدح و تعریف، صدق کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ لفظ صدیق اسی صدق سے بنا ہے، اور اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی مدح و تعریف کے موقع پر انہیں صدیق فرمایا۔ چنانچہ درج ذیل فرامین باری تعالیٰ ملاحظہ فرمائیں، پہلا ہے اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا غیب کی خبریں بتاتا۔ دوسرا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا۔ اور تیسرا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا غیب کی خبریں بتاتا۔ صدق نفع بخش ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں 4 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں گی وہ نفع پائے گا: صدق،
حیا، حسن اخلاق اور شکر۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کافی فرماتے ہیں، جو شخص اللہ عز و جل سے صدق یعنی سچائی کا معاملہ کرتا ہے وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، صدق کو اپنی سواری، حق کو اپنی تلوار اور اللہ عز و جل کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لو۔ ایک شخص نے کسی دانشور صاحب حکمت سے کہا، میں کوئی سچا آدمی نہیں دیکھتا۔ تو انہوں نے جواب دیا، اگر تو سچا ہوتا تو ضرور سچے لوگوں کو پہچان لیتا۔ تو جہاں پر مطلب صدق کے حوالے سے، سچ کے حوالے سے کافی باتیں مطلب روایتیں وغیرہ موجود ہیں۔ دوسری فصل ہے صدق کی حقیقت اور اس کے معانی و مراتب کا بیان۔ صدق کی 6 اقسام۔ پہلی ہے زبان کا صدق اور اس کے 2 کمال۔ پہلی قسم زبان کا صدق ہے اور یہ خبر دینے یا اس کلام میں ہوتا ہے جو خبر دینے کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہو، اور خبر کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے یا زمانہ مستقبل کے ساتھ، اور اس میں وعدے کو پورا کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنا بھی داخل ہے۔ ہر بندے پر ضروری ہے کہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرے اور صرف سچی گفتگو ہی کرے۔ صدق کی اقسام میں سے سب سے زیادہ مشہور اور ظاہر یہی قسم ہے۔ پس جو شخص خلاف واقع یعنی جھوٹی خبریں دینے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے اور صادق ہے، وہ صادق ہے۔ لیکن اس صدق کے 2 کمال ہیں۔ پہلا کمال ہے مبہم کلام اور کنایات سے بچنا۔ کنایات میں جھوٹ سے بچنے کی راہ ہوتی ہے اور ان سے اس لیے بچنا چاہیے کہ یہ جھوٹ کے قائم مقام ہوتی ہیں، کیونکہ جھوٹ میں یہی منع ہے کہ شے کو اس کی حقیقت کے خلاف سمجھایا جائے، مگر اس کی کبھی حاجت پڑتی ہے اور بعض اوقات مصلحت اس کا تقاضا کرتی ہے، مثلا بچوں اور عورتوں کو ادب سکھانے، ظالموں سے بچنے، دشمنوں سے جنگ کرنے اور انہیں ملکی رازوں کے متعلق بتانے سے بچنے کے لیے۔ لہٰذا جو شخص کسی ایسی وجہ سے اگر کہیں جھوٹ بولنے پر مجبور ہو تو اس میں صدق کی صورت یہ ہے کہ ایسے موقع پر اللہ عز و جل کے لیے وہ کلام کرے جس کا حق نے اسے حکم دیا ہو اور دین اس کا تقاضا کرتا ہو۔ جب وہ اس طرح بولے گا تو صادق ہوگا، اگر جو اس کے کلام سے خلاف واقع بات سمجھ آ رہی ہو، کیونکہ صدق بالذات مقصود نہیں ہوتا بلکہ حق پر دلالت اور اس کی طرف بلانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے کلام کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کے معنی کی طرف نظر کی جائے گی۔ ہاں ایسے موقع پر جہاں تک ہو سکے کنایات کی طرف رجوع کیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے تو اسے چھپاتے تاکہ دشمنوں تک یہ بات نہ پہنچے اور وہ اثناء سفر آپ کو تکلیف دینے نہ پہنچ جائیں۔ اس میں کچھ جھوٹ نہیں، نیز حضور کا فرمان ذی شان ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں جو 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرائے اور اچھی بات کہے یا اسے بڑھائے۔ اچھا، 3 افراد ایسے ہیں جن کو خلاف واقع بات کہنے کی اجازت ہے۔ پہلا ہے جو شخص 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرائے۔ دوسرا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ انہیں خوش رکھنے کے لیے خلاف واقع بات کہے، مطلب ہر ایک کو کہے میں تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ خلاف واقع ہے نا، ظاہر دونوں میں سے ایک زیادہ چہیتی ہوگی، لاڈلی ہوگی، تو جان بچانے کے لیے یا جان چھڑانے کے لیے اس طرح کہا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے جس کے پیش نظر جنگ کی مصلحتیں ہوں۔ اچھا، دوسرا کمال ہے اپنے ان الفاظ میں معنی صدق کی بھی رعایت کرنا جن کے ذریعے اپنے رب عز و جل کے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ جیسے اگر کوئی یہ کہے میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، جبکہ اس کا دل اللہ عز و جل سے منحرف ہے اور دنیاوی تمنا اور خواہشات میں مشغول ہو تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ اس طرح اگر یہ کہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا یہ کہے میں اللہ عز و جل کا بندہ ہوں، پس اگر وہ حقیقت بندگی کے ساتھ متصف نہ اور اس کا مطلوب اللہ کے سوا کچھ اور ہو تو اس کا کلام سچا نہیں۔ اور اگر بروز قیامت اسے کہا گیا اپنے اس قول میں اللہ عز و جل کا بندہ ہوں میں صدق کو ثابت کر، تو وہ ثابت نہیں کر سکے گا،
کیونکہ وہ یا تو اپنے نفس کا بندہ تھا یا دنیا کا، یا اپنی خواہشات کا بندہ تھا، وہ اپنے قول میں سچا نہیں تھا۔ اور بندہ جس چیز کے ساتھ مقید ہو جائے تو وہ اسی کا بندہ کہلاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا، اے دنیا کے بندو، اور حضور نے ارشاد فرمایا، ہلاک ہو دینار کا بندہ، ہلاک ہو درہم کا بندہ، حلے اور جبے کا بندہ، حلے کا بندہ اور جبے کا بندہ۔ اللہ عز و جل کا حقیقی بندہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ نیت و ارادے میں صدق، ارادہ میں درستی، عقیدہ صدق ہے، عزم میں صدق۔ اچھا، دوسرا اس کی قسم ہے صدق کی، نیت و ارادے میں صدق ہو۔ صدق کی دوسری قسم، اس کا تعلق نیت و ارادے سے ہے اور اس کا مرجع اخلاص ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری ہے عزم میں صدق، کیونکہ انسان کبھی عمل کا عزم کرتے ہوئے اپنے دل میں کہتا ہے کہ اگر اللہ عز و جل مجھے مال عطا کرے تو میں تمام یا آدھا مال عطا کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا، یا یہ کہ اگر اللہ کے راستے میں کسی دشمن کو پاؤں تو اسے لڑوں گا اور کچھ پرواہ نہیں کروں گا اگرچہ قتل کر دیا جاؤں، یا کہتا ہے اگر اللہ مجھے حکومت دے تو میں عدل کروں گا اور ظلم یا مخلوق کی طرف مائل ہو کر اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ عزم کبھی بندہ اپنے دل میں پاتا ہے اور یہ پختہ اور صادق ہوتا ہے، اور کبھی اس کے عزم میں ایک قسم کا میل، تردد اور ضعف ہوتا ہے جو صدق فی العزم کے مخالف ہوتا ہے۔ چوتھی قسم ہے صدق کی عزم کو پورا کرنے میں صدق۔ نفس بعض اوقات فی الحال عزم کر لیتا ہے اس لیے کہ وہ وعدہ اور عزم کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی اور اس میں خرچ بھی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو قدرت حاصل ہوتی ہے اور شہوت بھڑکتی ہے تو عزم کی گرہ کھل جاتی ہے، شہوت غالب آ جاتی ہے اور وہ عزم کو پورا نہیں کر سکتا، اور یہ بات صدق کی اس قسم کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔ یعنی کہ اس کو یوں سمجھ لینا کہ اللہ سے عہد تو ہر بندہ کر لیتا ہے، اور عہد کرنا کتنا آسان ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ نیکی کروں گا، مگر اس عہد کو سچا کرنا یہ واقعی مردوں کا کام ہے، حقیقی معنی میں جو اللہ والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ عمل میں صدق پانچویں قسم ہے، وہ یہ کہ بندہ اعمال میں کوشش کرے یہاں تک کہ اس کے ظاہری اعمال اس کی کسی ایسی باطنی بات پر دلالت نہ کرے جو اس میں نہیں ہے۔ ایسا نہ کرے کہ اعمال چھوڑ دے بلکہ بائیں طور کے باطن کو ظاہر کی تصدیق کی طرف کھینچے۔ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ وہ گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم باطن میں تو گناہوں میں مبتلا ہیں تو ظاہر میں بھی ہم نیکی نہیں کریں گے۔ یہ بھی غلط ہے، بلکہ ظاہر میں جو نیکیاں کرتے ہیں ان کو جاری رکھیں، اور جو باطن میں برائیاں ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش جاری رکھیں۔ یہ اصل اخلاص ہے۔ اخلاص یہ نہیں ہے کہ بندہ نیک عمل چھوڑ دے، بلکہ بہار شریعت میں غالباً پڑھا تھا میں نے کہ نیکی کرتے ہوئے ذہن میں آ رہا ہے کہ ریاکاری تو نہیں ہے، لوگ تو نہیں مطلب دیکھ رہے، ریاکاری تو نہیں میں کر رہا، اور ذہن یہ بن رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا یہ عمل کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو علماء نے یہ بتایا کہ عمل کرے اور استغفار پڑھے، استغفر اللہ، یہ پڑھے گا تو وہ عمل جو کرے گا وہ حقیقتاً اخلاص پر مبنی ہے، ریاکاری نہیں ہوگا، شیطان کے وسوسے کو جڑ سے کاٹ دیں۔ چھٹی قسم ہے تمام مقامات دین کی تحقیق میں صدق۔ صدق کی چھٹی قسم سارے درجات صدق سے اعلیٰ اور نادر ہے، اور اس کا تعلق مقامات دین سے ہے، جیسے خوف، رجا، تعظیم، زہد، رضا، توکل، محبت اور تمام امور طریقت میں صدق، کیونکہ ان امور کے کچھ مبادی ہوتے ہیں جن کے ظہور سے جو نام لیے جاتے ہیں، پھر ان کی غایتیں اور حقائق ہوتے ہیں۔ حقیقی صادق وہی ہے جو ان کی حقیقت کو پا لے، اور جب کوئی شے غالب ہو اور اس کی حقیقت میں کامل ہو تو اس کے ساتھ موصوف شخص کو صادق کہتے ہیں۔ فلاں لڑائی میں سچا ہے، خوف سچا ہے،
شہوت سچی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ الحجرات، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ تو یہ صدق کے حوالے سے بندہ بس سچا ہو جائے، مخلص ہو جائے اور ہر طرح کے معاملات جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے اور شریعت کے مطابق کرنے لگ جائے، وہی حقیقی معنی میں صادق ہے۔ آگے ٹاپک آ رہا ہے تصوف کی جان، ٹھیک ہے؟ تو اس کو توجہ سے سماعت کیجیے۔ مراقبہ اور محاسبہ کا بیان۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو ہر جان کے اعمال کی نگہداشت کرتا ہے اور اس کا اور ہر کاسب کے کسب کو دیکھنے والا ہے۔ دلوں کے پوشیدہ وسوسوں پر مطلع اور بندوں کے قلبی خیالات کا حساب و کتاب کرنے والا ہے۔ آسمان و زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، خواہ وہ چیز حرکت کرے یا پرسکون ہو۔ وہ گٹھلی کے سوراخ اور اس کی جھلی کے برابر اور کم یا زیادہ تمام اعمال کا حساب و کتاب کرنے والا ہے۔ اگرچہ اعمال پوشیدہ ہوں، بندوں کے نیک اعمال قبول فرماتا ہے اگرچہ وہ چھوٹے ہوں، اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اگرچہ زیادہ ہوں۔ اللہ عز و جل ان کا حساب و کتاب اس لیے فرماتا ہے تاکہ ہر جان کو اپنے عمل کا علم ہو جائے اور وہ دیکھ لے اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ نیز اسے معلوم ہو جائے کہ اگر دنیا میں اس پر نگرانی اور محاسبہ کو لازمی قرار نہ دیا جائے تو وہ حشر کے میدان میں بدبختی کا شکار ہو اور ہلاکت میں جا پڑے۔ پھر اگر حساب و کتاب کے بعد اللہ عز و جل کا فضل و کرم نہ ہو اور وہ اعمال کو قبول نہ فرمائے تو ہر جان نقصان اور خسارے میں رہے گی۔ پاکی اس ذات کو جس کی نعمت تمام بندوں کو شامل ہے اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی ذات کے فضل و احسان کی خوشبوؤں سے دل ایمان کے لیے کھل اٹھے اور اسی ذات کی توفیق کی برکت سے اعضاء عبادت کے پابند اور اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی ذات کے حسن ہدایت سے دلوں سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے اور اسی کی تائید و نصرت سے شیطانی فریب دور ہو گئے۔ اس کے لطف و کرم سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اس کے آسان کرنے سے عبادات آسان ہو گئیں، کیونکہ جزا و عطا، قربت و دوری اور نیک بختی اور خوش بختی سب اسی کی طرف سے ہے۔ درود ہو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جو صوفیہ کے سردار ہیں اور آپ کے صحاب پر جو متقین کے قائد ہیں۔ مراقبہ اور محاسبہ کے متعلق 7 فرامین باری تعالی۔ پہلا ہے، اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ 5واں فرمان عالی شان ہے، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ 7واں ہے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو۔ اہل بصیرت یہ جانتے ہیں کہ رب عز و جل سے کچھ پوشیدہ نہیں، ان قریب ان سے حساب ہونا ہے اور تمام خیالات و لمحات کا حساب دینا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ ان خیالات سے حفاظت کی یہی صورت ہے کہ ہمیشہ سچے دل سے اپنے احوال کی نگرانی اور نفس کا محاسبہ کیا جائے، اور ہر سانس و حرکت اور ہر لحظہ و لمحہ نفس پر کڑی نظر رکھی جائے، کیونکہ جس نے حساب و کتاب سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لیا، بروز قیامت اس کا حساب آسان ہو جائے گا اور سوال کے وقت وہ جواب دے سکے گا، نیز اس کا انجام و ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا۔ اور جو آدمی اپنا محاسبہ نہیں کرتا اسے حشر کے میدان میں زیادہ دیر رکنا پڑے گا اور وہ ہمیشہ حسرت کا شکار رہے گا، نیز اس کی برائیاں اسے غضب و رسوائی میں مبتلا کر دیں گی۔
ان باتوں کے منکشف ہونے کی وجہ سے اہل بصیرت نے جان لیا کہ ان خرابیوں سے حفاظت صرف اطاعت خداوندی کے ذریعے ممکن ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے ان کو صبر اور نفس کی نگہبانی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو۔ اہل بصیرت حضرات نے اپنے نفسوں کی نگہداشت اس طرح کی کہ پہلے انہیں چند شرائط کا پابند کیا، پھر نفس کی نگرانی اور محاسبہ کرتے ہوئے اسے سزا دی، پھر مجاہدہ کر کے نفس پر عتاب کیا، تو گویا کہ نفس کی نگرانی کے لیے انہیں 6 مرحلے اور مقامات سے گزرنا پڑتا ہے، لہٰذا ان سب کی تشریح اور حقیقت و فضیلت بیان کرنا بھی ضروری ٹھہرا، نیز ان مراحل میں کیے جانے والے اعمال کی تفصیل بیان کرنا بھی لازمی ہے، اور سب کی اصل محاسبہ نفس ہے، لیکن ہر مرحلے کا محاسبہ کرنا نگرانی اور مقرر شرائط کے بعد ہوتا ہے۔ پھر اگر محاسبہ نفس کے بعد عمل میں کمی نظر آئے تو نفس پر عتاب اور عقاب ہوتا ہے۔ اب ہم توفیق خداوندی سے ان تمام مقامات کی تشریح کریں گے۔ باب نمبر 1، نفس کو شرائط کا پابند بنانا۔ مشترکہ سامان میں جو لوگ مل کر تجارت کرتے ہیں ان کا مقصد حساب و کتاب میں نفع کی سلامتی ہوتا ہے۔ تاجر اپنے شریک کو مال تجارت دے کر اس سے مدد حاصل کرتا ہے تاکہ وہ تجارت کرے، پھر یہ اس سے نفع کا حساب و کتاب کرے۔ اسی طرح راہ آخرت میں عقل تاجر کی طرح ہے جس کا مقصد اور نفع فقط تزکیہ نفس ہے، کیونکہ یہی کامیابی کا باعث ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، قد افلح ما زکاہا وقد خواب ما دساہا، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ ہر صبح نفس کو مخاطب کرو۔ جس طرح تاجر شریک کو مال سپرد کرنے سے پہلے کچھ وقت نکالتا ہے جس میں وہ اپنے شریک کو بعض باتوں کا پابند کرتا ہے، اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد نفس کو پابند بنانے کے لیے کچھ وقت دل کے لیے نکالے اور اسے آگاہ کرے کہ اے نفس، میری تمام جمع پونجی یہ زندگی ہے، اگر یہ ضائع ہو گئی تو میرا تمام مال ضائع ہو جائے گا اور مجھے اخروی تجارت اور اس کے نفع سے مایوس ہونا پڑے گا۔ آج مجھے اللہ نے مہلت دی اور ابھی تک موت سے ہمکنار نہیں کیا، گویا یہ میرے رب کی طرف سے ایک انعام ہے، کیونکہ اگر وہ مجھے دیگر لوگوں کی طرح موت دے دیتا تو میں بھی صرف ایک دن کے لیے دنیا میں آنے کی مہلت مانگتا۔ تو جو بندہ اپنے نفس سے مخاطب ہو، نفس کو سمجھاؤ۔ آخرت کا خسارہ کیا ہے؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ گناہ گار کی بخشش ہوگی، لیکن کیا وہ نیکی کرنے والوں کے ثواب درجات سے محروم نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ گویا بزرگ نے ایسا فرما کر خسارے اور حسرت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان سورۃ تغابن ہے، جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا۔ ظاہر ہے نیک اعمال جو بندے کریں گے تو ان کو تو بہت زیادہ اجر ملے گا، اور گناہ گاروں کو بخش بھی دیا گیا تو نیکیوں میں تو کمی ہوگی، درجات میں بھی کمی ہوگی۔ اعضاء کی حفاظت کی تفصیل ہے۔ آنکھ سے ہونے والے جو گناہ ہیں، پیٹ، حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے، محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو یہ جو پہلا باب تھا محاسبے کے حوالے سے، یہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں مراقبہ کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہم پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔